الرحیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 اور 32، دو آیتوں کا آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پچھلی آیت جو کل ہم نے پڑھی تھی اس میں مومنوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں ان کی حفاظت کریں، نگاہوں کو بچائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور آج کی آیت میں اب مومنات سے کہا جاتا ہے، مومن عورتوں سے۔ حالانکہ جب قرآن پاک میں جہاں حکم دیا گیا ہے مومنوں سے، وہ دونوں کے لیے مراد ہوتا ہے، مومن مرد بھی عورتیں بھی۔ لیکن چونکہ یہ احکامات انتہائی اہم ہیں، پردے کے احکامات، لہٰذا یہاں مردوں کو علیحدہ کہا گیا، اب عورتوں سے علیحدہ کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس آیت کو ٹھیک طرح سے ہم سمجھیں، اور اس معاملے میں ہم سب کسی حد تک قصوروار ہیں، پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، تو ان کو ٹھیک طرح سے جان لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے للمؤمنات، مومن عورتوں سے کیا یغضضن، کہ وہ نیچی رکھیں یا بچائے رکھیں، وہ من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو، وہ اپنی نگاہوں کو بچائے رکھیں۔ وہی جو کل مردوں کے بارے میں آیا تھا کہ ایک نظر پڑی لیکن وہ بھی پوری نہیں، فوراً ہٹا لیں۔ غیر محرم مرد کی طرف مسلسل دیکھنا درست نہیں۔ ان سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں بچائے رکھیں، نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ، اور حفاظت کریں وہ، فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ، اور وہ ظاہر نہ کریں، زِینَتَهُنَّ، اپنی زینت۔ مومن عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد یہاں جو میک اپ وغیرہ کیا جاتا ہے، زینت کے لیے جو چیزیں پہنی جاتی ہیں، جیسے پاؤں میں پائل جو ہے وہ پہنی جاتی ہے، یا گلے میں ہار، کانوں کا زیور، یا کوئی بھی زینت کی کوئی بھی چیز ہو، یا شارٹ آپ سمجھیے میک اپ، وہ ظاہر نہ کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو از خود ظاہر ہو، یعنی پردہ کرنے کے باوجود بھی کچھ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں عورتوں کی زینت میں سے، تو جو از خود ظاہر ہوں وہ تو ہوں، لیکن وہ خود ظاہر نہ کریں ان چیزوں کو۔ اور چاہیے وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ وہ ڈالے رہیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبان پر، یعنی سینے کو وہ ڈھکیں۔ وَلَا يُبْدِينَ، اور وہ ظاہر نہ کریں، زِینَتَهُنَّ، اپنی زینت، مگر کہاں کہاں ظاہر کر سکتے ہیں، لسٹ دی گئی ہے، کچھ قریبی رشتہ داروں کا نام بتا کر کہ وہاں یہ زینت ظاہر ہو سکتی ہے، کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ پہلا اس میں نمبر جو آتا ہے اللہ لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے سامنے، یعنی یہ زینت اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو ان کے شوہر جو ہیں ان کا پہلا نمبر آتا ہے، ان کے سامنے اظہار اس کا ہو سکتا ہے۔ او آبائہن، یا جو ان کے آبا ہو، آبا یعنی ان کے باپ یا ان کے دادا اس میں آ جاتے ہیں، یعنی اس کا اپنا باپ، اس کا دادا، نانا نانی بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ او آبائہن، او آبائی بعولتہن، یا جو ان کے شوہروں کے آبا ہوں، یعنی شوہر کا باپ یا شوہر کا دادا، اور اس میں بھی نانا نانی بھی آ جاتے ہیں۔ او ابنائہن، یا جو ان کے بیٹے ہوں، اپنے بیٹوں کے سامنے بھی وہ زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، اپنے بیٹے الگ، شوہروں کے بیٹے اس لیے الگ، شوہروں کا بیٹا کسی اور بیوی سے بھی ہو سکتا ہے جو اس کا نہ اپنا نہ ہو بلکہ اس کی
सौकन का हो या उसकी पिछली बीवी का हो, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो। अब अबनाई बुलतिहिन्ना, उनके सामने जाहिर कर सकते हैं। अब इख्वानिहिन्ना, अपने भाइयों के सामने भी जाहिर कर सकती है। अब बनी इख्वानिहिन्ना, और भाई के जो बेटे हों यानी भतीजे, उनके सामने भी जाहिर कर सकती है जीनत। अब बनी अखवातिहिन्ना, या जो बहनों के बेटे हों यानी भांजे, भांजों के सामने भी वो जीनत का इजहार कर सकती है। औ निसाइहिन्ना, या अपनी औरतों के सामने। अपनी औरतों से मुराद क्या है यहाँ? अपने मेल जोल की औरतें, इनमें बेहया किस्म की औरतें ना हों, गोया जो बापर्दा, इनकी जैसी बापर्दा खवातीन हों, ईमान वाली हों, उनके सामने जाहिर कर सकते हैं। जो गैर ईमान वाली औरतें हों उनके सामने नहीं, या जो ईमान वालों में भी कुछ ऐसी होती हैं जो बेपर्दा किस्म की होती हैं, जिनका किरदार जो है वो इत्मीनान बख्श ना हो, उनके सामने नहीं। औ निसाइहिन्ना औ मा मलकत अयमानुहुन्ना, या कनीज़ें हों। यहाँ कुछ मुफस्सिरीन ने गुलाम भी लिए हैं, लेकिन अक्सर कहते हैं कि नहीं, गुलाम नहीं बल्कि सिर्फ कनीज़ें हैं। अवित ताबिईना, या जो उनके खिदमतगार हों। खिदमतगारों में भी गायरी उलिल इरबा, जो औरतों से कोई गर्ज न रखती हों, जिनके दिल में कोई और चीज़ ना हो। तो इनसे क्या मुराद है? ऐसे खिदमतगार जो बुज़ुर्ग हों या जो बहुत छोटे हों, या फिर वो जो मुखन्नस हों यानी जो मर्द हों जो जिनके अंदर वो जज्बा न हो, मुखन्नस जिनको कहा जाता है, जो उनमें हो। मिनर रिजाल, मर्दों में से ये है। अवितिफ, या फिर वो बच्चे, अल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, वो बच्चे जो अभी औरतों की पोशीदा बातों से वाकिफ ना हो, उन बच्चों के सामने भी वो ज़ीनत का इजहार कर सकती है। फिर वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, और न मारें वो अपने पाँव, ज़ोर से ज़मीन पे न मारे अगर उनकी पाँव में कुछ पायल वगैरह लगी हो। इस एतबार से कहा गया है कि जान लिया जाए या पहचान लिया जाए मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, जो उन्होंने छुपाई हुई अपनी ज़ीनत, यानी ज़ीनत की जो चीज़ उन्होंने पहनी हुई हो वो छुपाई हो, पर्दा उस पर हो, लेकिन फिर ज़ोर से ज़मीन पर दे मारेंगे, वो आवाज़ जो आएगी तो ज़ीनत फिर ज़ाहिर होगी। ज़रा अंदाज़ा करें आप, इन चीज़ों को हम बड़ा हल्का समझते हैं, छोटी चीज़ समझते हैं, मगर अल्लाह ताला ने इनका अलग से ज़िक्र किया है। गोया उस फितने को जड़ से ख़त्म कर दिया है जहाँ से ये फितना उठता है, बेहयाई और बेशर्मी का, और फिर इसकी हद वहाँ जाकर रुकती है कि बदकारी भी हो जाती है, और फिर बदकारी के बाद किसी को संसार करना पड़ता है, किसी को 100 कोड़े मारने पड़ते हैं। इस्लाम हमें सज़ा से पहले उस किस्म के जराइम से बचने की तदाबीर भी सिखाता है। वो हमें इस किस्म की हिदायत देता है कि वो ऐसी गलियों में जाएं ही नहीं जहां उन पर सज़ा का अंदेशा हो, जहां भटकने का अंदेशा हो, जहां फिसलने का अंदेशा हो। उन रास्तों से ही रोका है, उन तमाम रास्तों से रोका है। अब देखिए, छोटी सी बात जिसको हम समझते हैं, लेकिन छोटी नहीं है, वरना कुरान पाक में ये जगह न पाती कि ज़ोर से कदम भी ज़मीन पे न रखें, इस एतबार से कि कहीं उनकी ज़ीनत ज़ाहिर ना हो जाए और वो फितना ना बन जाए। वतूबू इलल्लाहि जमीआ, और तुम तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, जमीआ सब। तौबा होता है पलट कर आना, यानी अगर तुमसे गलती हुई है, तुम लापरवाही तुमसे हुई है, अब भी मौका है, वापस आ जाओ अपने परवरदिगार की तरफ। वतूबू इलल्लाहि जमीआ, सब के सब लौटो अपने परवरदिगार की तरफ, अल्लाह की तरफ। अय्युहल मुमिनून, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पाओ, ताकि तुम कामयाबी हासिल करो।
دیکھیے اس میں جو اس آیت کے آغاز ہی میں جو کہا گیا ہے کہ وہ ڈالے رکھیں، وہ چادر ڈالے رکھیں، اپنے گریبان بھی ڈھانک کے رکھیں. اس آیت سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ سر کا پردہ عورت کے لیے سر کا، گردن کا اور گریبان کا یا سینے کا یہ فرض میں آتا ہے، یعنی اس کے سوا چارہ ہی نہیں، سر ننگا نہ رہے عورت کا کسی بھی صورت میں. اور ننگا رہنے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل کوئی چادر ڈال دی جو ٹرانسپیرنٹ ہو، بالکل جس میں نظر آ رہا ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت دہیہ کلبی کا نام آپ نے سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں. ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کی شکل میں اکثر آیا کرتے تھے حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسان کی شکل میں، تو اکثر دہیہ کلبی کی شکل اختیار کرتے تھے. تو ان کو ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دی جو ان کو گفٹ آئی تھی، تحفے میں آئی تھی یمن سے، بڑی قیمتی تھی. تو وہ دی ان کو، کہا یہ لے جاؤ، کہا اس کا ایک حصہ کاٹ کر اپنے لیے کرتا بناؤ اور ایک حصہ اپنی اہلیہ کو دو کہ وہ اس کی چادر بنائے، مگر یاد رکھو کہ اس کے اندر سے کپڑا اور رکھے، یعنی وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چادر پہنے اور اس کے بال پھر ننگے رہیں. کہا اس کے اندر سے کچھ اور بھی پہنے. تو اس سے واضح ہو جاتا ہے یہ صرف فارمیلٹی کے طور پہ سر پہ چادر نہ ہو، بلکہ بال جو ہیں وہ نظر نہ آئیں، ان کی گردن بھی نظر نہ آئے، ان کا گریبان بھی نظر نہ آئے، اور سینے کا جو ابہار ہوتا ہے وہ بھی نظر نہ آئے. عورت کے بارے میں صرف چہرہ، یہ 2 ہاتھ اور 2 پیر، بس یہ وہ کھلا رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ بھی اوپر نہیں اٹھا سکتی. وہ صرف گھر کے ان لوگوں کے سامنے جن کا تذکرہ ہے، گھر میں آٹا وغیرہ گوندنا ہو تو اس وقت وہ اٹھا سکتی ہے انہی کے سامنے. تو لہٰذا یہ پردے کے جو احکامات ہیں بڑے اہم ہیں، اس سلسلے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے. جیسے کل بھی میں نے کہا تھا، آج کوئی عام کی بات چھوڑے، کوئی بھکاری بھی آ جاتا ہے تو سیدھا اندر چلا آتا، ہمارے گھروں میں، ہمارے کمروں میں سیدھا چلا آتا ہے، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ان کو ہم ہلکا نہ سمجھیں، غیر ضروری احکامات نہ سمجھیں. اگر قرآن پاک میں ان احکامات نے جگہ لی ہے تو گویا یہ انتہائی اہم ہے، اور ایک ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک ایک رشتے کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا کہ ہاں ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتے ہیں. اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، یعنی پہلے شوہر کا نام، شوہر کے سامنے کس قدر وہ ظاہر کر سکتی ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد پھر آبا آتے ہیں، یعنی باپ دادا آتے ہیں، اس کے بعد پھر بھائی آتے ہیں، اس کے بعد پھر بھتیجے آتے ہیں. یعنی جس قدر آگے یہ لسٹ چلتی جائے گی تو زینت کا اظہار کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا. اس میں بھی ایک ترتیب ہے، ایک سیکوینس ہے. یہ ایسے نہیں، حکمت جب ہم کریں گے تو ہماری سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں گی، اور ایک بہترین معاشرہ ہم تشکیل دے سکتے ہیں. ایک بہترین معاشرہ جس میں سکون ہو، جھگڑے نہ ہو، آپسی فساد نہ ہو، سر پھٹول نہ ہو، اس قسم کا معاشرہ. اب دیکھیں یہ بات نہیں کیا، ایک آیت اور ہم اس وقت پڑھیں گے، آیت نمبر 32. اس میں اس چیز کو، اس بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، انتہائی اہم ہے. یہ تو ہے پردے کا حکم، کس انداز سے ہم نے رہنا ہے. اس کے علاوہ بے حیائی سے بچنے کے لیے یہ بھی دیکھو کہ آپ کے معاشرے میں کوئی بے نکاح نہ رہے. کیا حکم ہوتا ہے؟ وَأَنْكِحُوا، اور تم نکاح کر دو، الایامہ، ایامہ کا، ایامہ ایمن کی جمع ہے. ایم، ایم ہوتا ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو، چاہے اس نے نکاح کیا ہی نہ ہو، یا اسے طلاق ہوئی ہو، یا اس کا شوہر مر گیا ہو، بیوہ ہو، کوئی بھی یہ بے نکاح ہے، بے شوہر ہے، اس کو بھی ایم کہیں گے. اور مردوں میں بھی جس کی بیوی نہ ہو،
چاہے اس نے نکاح کیا ہی نہ ہو یا کیا ہو، وہ مر چکی ہو یا طلاق اس کو دے دی ہو، بے نکاح اس کو ایام کہتے ہیں دونوں کو۔ فرمایا جو ایامہ ہے ایامہ کی جو بے نکاح ہوں تمہارے معاشرے میں ان کے نکاح کر دو، منکم تم میں سے، والصالحین من عبادکم اور جو تمہارے غلام ہیں ان میں سے جو صالح ہوں ان کے بھی نکاح کر دو، وإمائکم اور تمہاری جو کنیزیں ہیں لیکن وہ صالح ہوں۔ غلام اور کنیز یعنی باندی، اس کے لیے ایک شرط لگا دی کہ وہ صالح ہوں، نیک ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے گھر میں آزاد مرد ہوں یا آزاد عورتیں ہوں ان کے لیے یہ شرط نہیں، وہ جیسے بھی ہوں ان کے نکاح کر دو۔ تو یہاں سے کچھ فقہ نے سمجھا ہے کہ یہ واجب بنتا ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ دیکھے اور ان کے نکاح کر دے، لیکن اکثر فقہ نے کہا کہ نہیں، یہ مندوب ہے، یعنی یہ کوشش ہونی چاہیے معاشرے میں، ہر فرد کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بے نکاح نہ رہے، اگرچہ یہ واجب نہیں ہے لیکن انتہائی پسندیدہ ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں، کہ اس سے معاشرہ پاکیزہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کی یہ کوشش ہو کوئی بے نکاح نہ رہے، لیکن جو لونڈیاں ہوں یا غلام ہوں ان کے لیے ایک شرط لگا دی کہ وہ صالح ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ ان میں سے جو بالکل اکھڑ قسم کے ہوں، اجڑ قسم کے ہوں، جن کے پاس کوئی صلاحیت نہ ہو، وہ کما کے دے سکتے ہوں، تو کسی عورت کو اس لگا دیا جائے تو اس کی پوری عمر ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، لیکن وہ اس کے حقوق ادا نہ کر پائے گا۔ لہذا غلام اور کنیزوں کے بارے میں یہ اسی لیے قید لگائی گئی کہ وہ صالح بھی ہوں، نیک بھی ہوں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں عام یہ ہوتا ہے کہ بھائی نکاح کر لیتے ہم اپنے بیٹے کا، مگر ابھی اس کا روزگار اس کے نہیں ملا ہے، یا بیٹی کا نکاح کر لیتے لیکن کوئی خرچہ وغیرہ ہے نہیں، غربت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ جواب دیا، ان یکونوا فقراء، اگر وہ ہوں گے تنگ دست، فقیر، اگر وہ فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، یغنیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، من اپنے فضل سے۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے اس حکم کو مانو کہ تم نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ یعنی یہ مت سوچو کہ تمہارے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو جو بھی اس نیت سے نکاح کرے گا کہ میں نے اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، جو بھی اس نیت سے نکاح کرے گا کہ وہ بچنا چاہتا ہے، بے حیائی اور بدکاری سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے غنی کر دے گا، اسے بھوکا پیاسا نہیں رہنے دے گا، اس کے بچوں کو بھوکا اور پیاسا نہیں رہنے دے گا وہ۔ تو فرمایا جن کو ایک خوف ہو، ایک خدشہ ہو کہ بھائی یہ فقیر ہیں، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا نہیں کھائیں گے، روزی جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے۔ کئی تاریخ میں اس وقت انہوں نے نکاح کیا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نکاح کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، وہ نہ صرف خود کھانے لگے، اوروں کو بھی کھلانے کے قابل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں ان احکامات کو اور ان احکامات کو اپنی زندگیوں پہ لاگو کریں، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا، اللہم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم۔